اور یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جس گراؤنڈ میں آپ اترے ہیں آپ کی وہ عوام دوست پالیسیز اور کارکردگی کیا ہے جس کی بیس پہ وہ آپ کو اون کرے، سپورٹ کرے اور ووٹ دیں۔ اس ساری صورتحال میں جو میں دونوں کی گفتگو سن رہی تھی تو یہ اس چیز سے قطع نظر کے جو اینٹی اور پرو ووٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ نورا کشتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا وہ ووٹ بینک جو نون لیگ کو نہیں ملے گا، وہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اینٹی نون لیگ بیانیاں بنا کے اس ووٹ تک رسائی لے، اور وہ نورا کشتی صرف الیکشن تک ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور وہ سپیس جس کی بات ہو رہی ہے وہ سپیس سندھ میں کیا باقی جماعتوں کو اویلیبل ہے؟ کیا جی ڈی اے سمیت ایم کیو ایم سمیت جتنے بھی سیاسی جماعتیں وہاں سندھ میں سیاست کر رہی ہیں، کیا واقعی جو لیول پلینگ فیلڈ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ سندھ میں باقی جماعتوں کو یہ سہولت کاری اور یہ فیسیلیٹیشن یہ دستیاب کر رہے ہیں؟ یہ آنسر از نو، کیونکہ یہ ایک اپنی گراؤنڈ کے اندر قبضہ گروپ بن کے کوئی پنجاب کے اندر اور کوئی سندھ کے اندر اور کوئی اوورال مختلف صوبوں کی پاکٹس کے اندر۔ پنجاب کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا فردوس عاشق اوان صاحبہ کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس وقت؟ نون لیگ ظاہر ہے کہ اسٹرانگ ایک پارٹی ہے، اور آپ کی جماعت کے رہنما جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس طریقے سے پنجاب میں اپنی جڑیں نہیں رکھتی، پیپلز پارٹی کو وہ کمپٹیشن تصور نہیں کرتے۔ تو نون لیگ اگر کمپٹیشن ہے تو آپ لوگ اتحاد کرنا چاہیں گے یا آپ مقابلہ کریں گے ان کا؟ دیکھیں جو اس وقت کی صورتحال اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، کیا پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگایا تھا؟ اس سے کسی کو انکار تو نہیں ہے۔ جب پاکستان کے لیے کھڑے ہونے کا وقت آیا تو پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی۔ مجھے اس وقت تکلیف اس بات کی ہے کہ آج جب پاکستان کے وجود سے خون رس رہا ہے اور آج پاکستان کا وجود 9 مئی کے بعد زخمی ہے، اور آج پاکستان کی جو اساس ہے اور دہشت گردی کی زد میں یہ ملک جو ہے وہ انفلیشن، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آئی ایم ایف کے شکنجے کے اندر عوام کی سانس گھٹ رہی ہے، تو اس وقت ایک لانگ ٹرم کنسسٹنٹ اکنامک روڈ میپ کی ضرورت ہے، اور وہ روڈ میپ جو ہے وہ پولرائزیشن سے نکل کے جو ہم گروپوں میں لسانی اور سیاسی اور مذہبی فورمز پہ تقسیم ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم فیڈریشن کی جماعت ہے، تو فیڈریشن کی جماعت جو ہے کیا وہ اس قوم کو، اس ملک کو مزید تقسیم سے تقسیم دار کی طرف جانا چاہتی ہے، اس انتشار میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، تصادم اور ٹکراؤ کی سیاست کو آگے لے کے پاکستان کو اور زیادہ مشکلات کا شکار کرنا چاہتی ہے؟ تو یقیناً آنسر از نو۔ یہ سیاسی طور پہ امتحان ہے ہر جماعت کا کہ وہ اس وقت سیاسی اور ذاتی مفادات سے نکل کے قومی مفادات کی طرف آئے۔ تو جہاں تک پنجاب کی گراؤنڈ ہے، دیکھیں پنجاب کے اندر جو ہے استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی قیادت میں ہم شہین کے نشان کے ساتھ اونچی پرواز کے عزم کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ کے ستائے ہوئے ہیں، جو ان کے متاثرین ہیں، وکٹمز ہیں ان جماعتوں کے، ان کو ایک ہم تھرڈ آپشن کے طور پہ وہ سپیس دیں، اونرشپ دیں، اور ان کو میدان عمل میں ہم ایک نئے پاکستان، ایک بدلے پاکستان اور ایک ترقیات پاکستان کا جو اب ذرا تیمور صاحب سے میں جواب لے لوں اس کا۔ اور یہ قبل از وقت ہے ابھی ستی صاحب کے کون سی جماعت کس سے الائنس کرتی ہے، کیونکہ ابھی تک الیکشن کا جب تک شیڈیول نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس پہ ابھی فردر بھی ہم بات کریں گے۔ تیمور تالپور صاحب، آپ نے تفصیلی طور پر سن لیا، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ایک چیز تو یہ ہے کہ آگے کسی کے لیے بھی آسان لمحہ نہیں ہوگا، تو پیپلز پارٹی اس صورت میں ایک تو اگریسو سٹیٹمنٹس بلاول صاحب کی طرف سے تو آ رہے ہیں، لیکن دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اس سچویشن میں خاموش ہیں، ان کی جانب سے اتنے سٹیٹمنٹس نہیں آ رہے، نئی سخت بیانات آ رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا سمجھیں تیمور صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپنی بہن فردوس عاشق اوان صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا
کہ 3 بار الیکشن لڑنے کے بعد اور چوتھی بار اگر پارٹی قیادت نے ٹکٹ دیا اور اللہ نے راضی ہوئے تو چوتھی بار بھی جیت کے آئیں گے. اور کافی الگ الگ قلمدان بھی ہم نے رکھے پر ابھی بھی ہمیں نوجوان کہہ رہی ہیں تو بڑی اس بات کی ہمیں خوشی ہوئی کہ ایسے واقعی ہوتا ہے. اور ہماری بہن تو ایسے بھی پیپلز پارٹی کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہیں. بالکل کمپلیمنٹ ہے. میں ان کو بڑا شکریہ ادا کر رہا ہوں. I'm sure محمد علی بھائی بھی علی بھائی بھی جو ہے ان کو بھی کمپلیمنٹ بڑا اچھا لگا ہوگا. ان کی مسکراہٹ بھی شکل I'm sure آئی تھی. تو یہ بیسکلی ہمارے ساتھ ہماری بہن رہی ہیں پیپلز پارٹی میں. میری لیڈرشپ کے بھی کافی قریب تھیں اور پیپلز پارٹی کو جانتی ہیں. پاکستان کھپے کا جو نعرہ وہ پہلے لگاتے تھے وہ ہم آج بھی لگاتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا ایک ایک جیالہ ایک ایک لیڈر بھی مرتے دم تک پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتا رہے گا. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ میری بہن اتنی سینئر پولیٹیشین ہو کے بھی پی ٹی آئی میں کیسے گئی. پر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے صحیح ٹائم پہ دیکھ لیا کہ اس بندے کا جو ہے وہ سچائی ملک کے ساتھ نہیں ہے, سچائی صرف اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ. انہوں نے پارٹی سے الگ ہو گئی. دیکھیے صدر زرداری جو ہے آپ کو پتہ ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو پرائم منسٹر بنے شہباز شریف صاحب تو اس میں بھی اگر کردار صدر زرداری کا نہ ہوتا تو دیٹ وڈ آلسو ناٹ ہیو بین پاسبل. تو ظاہری بات ہے وہ دیکھتے ہیں بیٹھ کے سوچتے ہیں. وہ ایک ہسٹری کے پروفیسر ہیں صدر زرداری. تو کوشش ہم ساری یہی کرتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ, اور بلاول صاحب بھی نوجوان ہیں, ایکٹیو ہیں, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کا بھی سارا مینٹور اور ان کی بھی جو ساری پالیسیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دونوں کی بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ڈفرینس تو اس معاملے میں ظاہر ہے کہ پہلے بھی اس سے متعلق کچھ بیان سامنے آیا تھا. تو ابھی اس معاملے پر ایک پیج پہ ہیں بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب, یا زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ابھی بھی مفاہمانہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی رکھی جائے اور بلاول صاحب ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا ایگریسو ٹون میں ہیں؟ دیکھیں الیکشنز میں تو سب اگریسو ہوتے ہیں. الیکشن تو ہمیں اپنے حقوق کی بات کرنی ہوتی ہے. الیکشنز میں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک الگ قانون ہے اور کسی اور کے لیے الگ قانون ہے تو پھر اگریسو تو آپ کو ہونا پڑتا ہے. آپ واحد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو بار بار الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہی تھی, آخر کار ہمیں ڈیٹ مل گئی, پر وہ بھی کورٹ کی انٹرونشن کے بعد ملی. پہلے کیوں نہیں ملی؟ کس کا انتظار؟ تو یہ چیزیں کچھ ہیں جو واقعی اگریسو کرتی ہیں. پر ایک ہی پیج پہ تھے صدر زرداری اور چیئرمین بلاول, اور انشاءاللہ تعالی ایک ہی پیج پہ رہیں گے. اور ان کا یہ ایک اٹل فیصلہ ہے, کوشش ہے, دعا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر بنے. اور میں سمجھتا ہوں جب بھی کسی چیز میں صدر زرداری نے کوشش کی ہے, اپنی مفاہمت استعمال کی ہے, تو وہ ہمیں ہمیشہ ملا ہے. اور آج بھی چیئرمین بلاول کی بھی یہی کہنا ہے کہ وی شوڈ ناٹ ہیو ہیٹ پالیٹکس. اس ہیٹ پالیٹکس کو ختم کرنا ہے, ہمیں اس ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہے. اور جب بھی جہاں بھی ہمیں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا اس ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے, ہم بالکل بیٹھیں گے.